جن کو آج کے اس پربہار موقع پر میں نے آنے کی دعوت دی اور حضرت نے ہاں کی اور اپنے وقت پہ وہ تشریف بھی لائے۔ ہمارے پاس دیگر علماء کرام مشائخ اعظام جو ہے وہ بھی تشریف لا رہے ہیں۔ تو حاضرین، اب آپ ذرا پھر سے تیار ہو جائیں، ہمتاً گوش ہو جائیں۔ اب میں ایسے خطیب جو ایک جید عالم دین بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ظاہری جسامت بھی عطا کی ہے، یہ بھی اللہ کا انعام ہوتا ہے جی۔ وَزَادَ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، قرآن نے بھی اس چیز کی جو ہے نا اس کی شان بیان کی کہ اللہ نے جسے، لیکن کئی مرتبہ یہ ہوتا ہے بندہ ظاہری طور پر تو جسم کا بڑا ہوتا ہے، لیکن جب بات کرے تو بات کوئی چھوٹی کرتا ہے۔ لیکن یہ حضرت ایسے ہیں کہ جس طرح اللہ نے ظاہری جسامت دی ہے نا، اللہ دل بھی اسی طرح کا دیا ہے، دماغ بھی اسی طرح کا دیا ہے، کردار بھی اسی طرح کا دیا ہے جی۔ تو اللہ تعالیٰ اور برکتیں عطا فرمائے۔ ان سے میری مراد حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اسلم خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہیں۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں آج کی محفل کی مناسبت سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ۔ ہماری آج کی اس مجلس کے دولہا اور ہماری اس مجلس کے رونق جناب حضرت علامہ مولانا قاری خادم حسین صاحب چشتی دامت برکاتہم العالیہ، وہ بھی تشریف لا چکے ہیں، چونکہ ایک دولہا وہ ہیں اور دوسرے دولہا یہ ہیں جی۔ وہ تو ان کے لیے آئے ہیں اور یہ ہم سب کے لیے آئے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز وہ بھی اپنا رنگ آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ ہر ہمارے جو دستار فضیلت کا پروگرام ہوتا ہے تقریباً ایک میں مس ہوئے ہیں، یہ 35 ہوئے ہیں، تو سب میں حضرت تشریف لاتے رہے، صرف ایک مرتبہ پاکستان میں تھے۔ تو ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ہماری مجلس ادھوری ہے جب تک حضرت نہ آئے۔ تو الحمدللہ انہوں نے وعدہ فرمایا ٹھیک ہے آؤں گا، تو وہ پہنچ چکے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ کچھ ردیف و قافیہ دے رنگ ہو گیا آپ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، اور میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق ناظرین و سامعین، آج کی اس عظیم الشان پروقار اور پربہار اور کئی جہتوں سے اتنی بابرکت کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں اس کا اظہار کر سکوں کہ یہ آج کی محفل اپنی نسبتوں کے اعتبار سے کتنی بلند ہے۔ اور پھر مزیداری کی بات حضرت قاری صاحب قبلہ وہ یہ ہے کہ جتنے لوگ نماز تراویح میں تھے شاید کوئی اکا دکا بندہ گیا اور سارے کے سارے بیٹھے ہیں، یہ بھی ایک بڑی تاریخی بات ہے۔
اور پھر ابھی آپ نے انتہائی دلچسپ بڑے خوبصورت پیرائے میں خطاب سنا ہے، اور اس کے بعد بھی آپ ابھی دیکھیے علماء برطانیہ کی بہار، محسن مربی اہل سنت اور بے پناہ صلاحیتوں اور خوبیوں کے حامل عالمی مبلغ اسلام حضرت علامہ قبلہ قاری خادم حسین صاحب چشتی دامت برکاتہم العالیہ، وہ بھی تشریف فرما ہو چکے ہیں، آپ سب محترم تشریف لے آئے ہیں۔ میں آپ سبھی حضرات کو اور بالخصوص اس دینی درس کا اور خصوصیت کے ساتھ استاذ الاساتذہ زینت القراء استاذ القراء والحفاظ حضرت علامہ الحاج قاری ظہیر اقبال صاحب قادری دامت برکاتہم العالیہ، ان کو، ان کے تلامذہ کو اور حفاظ کو سبھی کو دل کی گہرائیوں سے ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور ابھی صدر گرامی قدر، صدر محفل، پروردہ آغوش علم و حکمت، صاحبزادہ والا شان حضرت علامہ صاحبزادہ محمد اسرار الحق صاحب دامت برکاتہم العالیہ، زیب و زینت آستانہ عالیہ فیض پور شریف، آپ بھی تشریف فرما ہوئے۔ بالکل مختصر ترین ٹائم میں چند ایک معروضات آپ حضرات کے ذوق سماعت کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ جہاں نماز تراویح میں قرآن مجید مکمل ہوا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ تکمیل قرآن پر جو دعا کی جائے پروردگار اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ یہ نماز تراویح میں قرآن مجید کی تکمیل، یہ بھی بڑا خوبصورت منظر ہے کہ حافظ صاحب پوری تیاری کے ساتھ یا حفاظ اکرام پورے اہتمام و احترام کے ساتھ اور پورے ادب کے ساتھ مکمل طہارت کے ساتھ اللہ کے گھر میں پورے اہتمام، اور پھر نمازی حضرات بھی ہمہ تن گوش ہو کر تکبیر تحریمہ کہہ کے اللہ اکبر تمام تر دنیا کے امور و معاملات سے قطع تعلق ہو کر ہمہ تن گوش رب کی بارگاہ میں کھڑے ہیں۔ قاری قرآن پڑھ رہا ہے، نمازی حضرات سن رہے ہیں، یقیناً اللہ کی رحمت برس رہی ہے۔ 5 7 10 بندے مل کر قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، 2 4 پارے اس نے، 1 2 اس نے، 2 4 اس نے، 2 4 گھنٹوں میں قرآن پڑھا گیا، یہ بھی ایک پڑھنے کا انداز ہے۔ لیکن ذرا غور کیجئے، تلاوت کلام پاک کا ایک انداز یہ بھی ہے، بچہ قرآن مجید کا آغاز کرتا ہے، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، الف با تا سا سے آغاز ہوتا ہے، اور وہ چھوٹا سا بچہ جو ابھی تک حروف و نقوش اور لفظوں کی پہچان سے بھی ناآشنا ہے، پھر آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے چلتے چلتے ایک مرحلہ وہ بھی آتا ہے کہ اس نے فاتحہ سے آغاز کر کے والناس تک اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کر لیا ہے۔ اور آج کی اس مجلس میں یہ نسبت بھی شامل ہے۔ مجھے دیکھ کے حضرت کے بڑا وہ عزیزم حماد الحسن بلا کبھی اچھاپ ہیں جی، وہ ادھر جناب وہ ہمارے میاں صاحب کے پڑوس میں دہالہ کا تذکرہ بھی اس میں نے وہ پوسٹر میں دیکھا، پھر سیون بالکل ہمارے پڑوس میں، اور پھر بلا یہ میرپور کے حوالہ سے میرے لیے یہ بات پھر باعث فخر ہے، باعث اور مسرت ہے کہ ہمارے شہر کا ایک اور بچہ جس کو حضرت قاری صاحب قبلہ نے قرآن مجید کی دولت سے سرفراز کیا، اللہ نے کرم کیا، قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سینے میں محفوظ کر دیا۔ اب جو آیے کریمہ میں نے پڑھی آپ ذرا اس پہ توجہ کیجئے، پروردگار اسی قرآن کے بارے فرماتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن، اس قرآن کو ہم پہاڑوں پہ نازل کرتے، خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اللہ کے خوف اور جلال کلام خدا کی وجہ سے تم دیکھتے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، لیکن میرا دل اس بات کی طرف متوجہ ہے، میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ پروردگار یہی قرآن، یہ حماد بیٹے نے جو حفظ کیا، یہی قرآن جو حضرت سے متعدد افاد نے حفظ کیا، یہی قرآن جو نماز تراویح میں پڑھا جا رہا ہے، الف فاتحہ سے والناس تک، اگر یہ پہاڑ پہ اترے، پہاڑ طاقتور ہونے کے باوجود جلال کلام خدا کی ہمت، جلال کلام خدا کی برداشت کی سکت و طاقت نہیں رکھتا، تو میں نے کہا یہ 12 سال کے بچے کے سینے میں کیسے محفوظ ہو گئے؟ کہہ دیجئے نا سبحان اللہ۔
بھائی کبھی غور کیجئے نا کہ 12 سال کا، 10 سال کا، 18 سال کا، 20 سال کا بچہ وہ کلام خدا، کلام رب کا، کلام جلال جس کو پہاڑ برداشت نہ کر سکے، پھر نتیجہ یہی نکلا۔ علامہ مفتی خان محمد قادری وہ بیان کر گئے ہیں کہ وہ اللہ نے سرکار کے سینے پہ اس کو محفوظ کیا، وہ براہ راست پہاڑ پہ آئے، پہاڑ برداشت نہ کرے، لیکن سینہ مصطفیٰ جب وساطت مصطفیٰ سرکار کے سینہ میں اترے اور آپ کی زبان سے امت تک پہنچے تو 10 سال کا بچہ بھی اس کا حافظ و حامل ہو جائے۔ پھر نتیجہ یہی ہوا کہ وہ کلام خدا، وہ جلال کلام خدا جس کو پہاڑ برداشت نہ کرے، سرکار کے سینہ جمال میں آیا تو 12 سال کے بچوں کے سینوں میں بھی محفوظ ہونے لگا۔ یہ اعجاز ہے، یہ فخر ہے، اور یہی بریلی کے تاجدار نے اسی کی بات کی، میں نثار تیرے کلام پر میری یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ یہ حضرات علماء کرام آپ آگے تشریف، حضرت آپ بھی آگے تشریف، جزاک اللہ۔ لو جی اسی طرح چلتے چلتے میں نے جتنی گفتگو کی ہے شاید اتنی یا اس سے بھی کچھ کم ٹائم میں اپنی معروضات کو سمیٹ رہا ہوں۔ یہ اور سرکار کے معجزات میں سے سب سے بڑا معجزہ معجزہ قرآن ہے، یہ سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اور تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ یہ ابو لہب بھی، اخنس بھی، یہ رات کو ابو سفیان بھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو حرم شریف میں تشریف لے جاتے اور وہاں قرآن مجید کی تلاوت فرماتے ہیں۔ ابو جہل بھی رات کو چھپ کے چلا جاتا، اخنس بھی چھپ کے چلا جاتا، ابو سفیان بھی چھپ کے چلے جاتے۔ صبح روشنی ہونے سے پہلے پھر کھسکتے اور ایک دوسرے سے چھپ چھپا کے ایک دن اتفاق ہوا کہ تینوں کی ملاقات ہو جاتی ہے اور ایک دوسرے سے نظریں چرانے لگے کہ اگر یہ معاملہ مکے کے اور لوگوں کو پتہ چل گیا کہ رات تم بھی جا کے قرآن سنتے ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس کا ری ایکشن کیا ہوگا؟ قریش تو تمہارے قابو سے نکل جائیں گے، لوگوں پہ تو تمہارا کنٹرول ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے کہا لو آج پھر وعدہ کرو آج کے بعد ہم نے نہیں آنا۔ لیکن جب رات ہوئی نا، ایک کہتا ہے چلو وہ نہیں جائیں گے، میں تو چلا ہی جاتا ہوں۔ دوسرے نے کہا باقی نہیں جائیں گے، میں چلا جاتا ہوں۔ تیسرے نے کہا وہ دو نہیں، میں چلا جاتا ہوں۔ جب صبح ہوئی تو تینوں پھر ایک دوسرے کا سامنا ہوتا ہے۔ الغرض ایک دن، 2 دن نہیں، 3 دن مسلسل یہی کیفیت تھی، اور ایک دوسرے سے کہتے یار ارادہ تو بالکل نہیں تھا لیکن کیا کریں، رات کو کوئی ایسی کیفیت ہے بستر پہ نیند آتی ہی نہیں ہے جب تک حرم میں آ کر محمد کا قرآن نہیں سنتے چین نہیں آتا۔ معلوم ہوا قرآن کا اپنا ایک ردم ہے، قرآن کی اپنی ایک لذت ہے۔ حضرت توکل شاہ امبالوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حضرات علماء کرام بالخصوص حفاظ کی توجہ کے ساتھ ایک حافظ قرآن آئے۔ شاہ صاحب نے پوچھا آپ صاحب قرآن پاک سنا رہے ہو؟ عرض کی حضور سنانا تو تھا، کوئی جگہ نہیں ہے۔ حفاظ کے ہاں یا عام طور پہ تو کوئی جگہ نہیں مل رہی، یعنی کیا مطلب؟ شاہ جی نے پوچھا وہ نام پہلے ہی توکل شاہ ہے اور توکل بھلا کا، جگہ کیا مطلب آفت جی؟ جگہ نہیں ہے، کوئی مسجد نہیں ہے، کوئی بندے۔ انہوں نے کہا چھوڑ، قرآن سنانے کے لیے مسجد کا ہونا کب ضروری ہے؟ اگر کوئی بندہ نہیں سنتا تو جاؤ اس دریا کے کنارے، اگر انسان نہیں تو پانی کی مخلوق تیرا قرآن سن کے مستفید ہوگی، جاؤ وہاں جا کے سنو۔ اب کچھ باتیں زبان پہ ہوتی ہیں اور کچھ قبلہ دل میں بھی تو ہوتی ہی ہے۔ ہاں جی، اس موقع پہ ایک بات قاری صاحب قبلہ دل میں بھی ہوتی ہی ہے، جو جگہ کی خاص بات ہے جگہ کی دل میں بھی ہوتی ہے نا، آپ کو بھی سمجھ آ رہی ہے۔ اور زبان پہ ایسی باتیں نہیں آنی چاہیے، اور باوقار لوگ نہیں لاتے، وہ توکل پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر اللہ کرم کرتا ہے، اس طرح بھی کرتا ہے اس طرح بھی کرتا ہے۔ جی
شاہ جی نے کہا جاؤ ادھر چلے جاؤ، چلے گئے، آغاز کیا، روزانہ پارا سوا پارا تلاوت 20 رکعت پڑھتے ہیں، عشاء کی نماز ادا کرتے ہیں، آ جاتے ہیں۔ پورا مہینہ گزر گیا، آخری رات آ گئی، کسی بندے کو وہاں آتے جاتے نہیں دیکھا، کوئی بندہ نام کی کوئی چیز کبھی نظر سے گزری ہی نہیں ہے۔ جب آخری روز تراویح مکمل کی اور سلام پھیرا تو دیکھا ایک بڑی سی تجوری پاس پڑی ہے۔ دل کی باتیں پھر دل والے تو جانتے ہیں نا۔ اٹھایا، کہا لگتا ہے کسی کو آتا جاتا نہ پہلے کوئی آج بھی کسی کے آنے کا تو کوئی پتہ نہیں چلا، یہ ہے کیا؟ سمجھ گئے کہ گل وچ کوئی اور ہے، ہیں جی، گل وچ کوئی ہے۔ وہ اٹھائی، خوش عقیدہ تھے، بد عقیدہ تھے نہیں، سیدھے حضرت بابا توکل شاہ امبالوی کے پاس آئے، آ کے عرض کی کہ حضور قرآن مجید سناتا رہا ہوں، پہلے رمضان سے لے کے آج تک کوئی ایک بندہ بھی انسان تو وہاں میں نے دیکھا ہی نہیں، گزرے اس ٹائم میں کسی کا نہیں ہوا، اور یہ گٹھلی ایک تجوری ایک میرے پاس پڑی تھی، آخری روز آج کی بات ہے، جب میں نے سلام پھیرا تو یہ پڑی تھی۔ آپ نے فرمایا حافظ جی وہ جس جگہ کی آپ تلاش میں تھے نا اسی نے کرم کیا ہے جس کا قرآن تم نے پڑھا ہے، اور اگر جس جگہ کی تلاش میں آپ تھے تو آپ کو عیدی دینے والے ہاتھ بھی تو دکھائی دیتے نا، جن کو آپ سناتے وہ آپ کی خدمت کرنے والے ہاتھ آپ کو دکھائی دیتے، اب آپ نے ان پہ توکل نہیں کیا، یہ دست قدرت نے کرم کیا ہے، وہاں ہاتھ دکھائی دیتے، یہاں ہاتھ دکھائی دینے والا کوئی نہیں۔ اچھا یہ مثال کیوں دی؟ بس آخری بات ہے، اس پہ ذرا توجہ آپ کے ساتھ اور پھر گفتگو مکمل ہے۔ جس طرح کلام اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اسی طرح حسن بھی اللہ کی صفت ہے۔ یہ مثال قرآن میں کیوں بیان فرمائی؟ میں اس لیے کہ فکر انسانی میں وہ ایک واقعہ موجود ہے کہ ایک موقع پر کلام کی لذت سے سرشار ہو کر جناب موسیٰ نے سوال کیا، پروردگار عالم مجھے اپنا دیدار کرا۔ اب جس طرح کلام اللہ کی صفت ہے تو حسن بھی تو اللہ کی صفت ہی ہے نا، کیوں جی؟ دیدار، حسن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مثال اس لیے بیان فرمائی قرآن مجید میں، اس لیے ایک وجوہات میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات پہلے سے موجود ہے، اس واقعے کو بھی بیان کیا کہ جس طرح صفت حسن کو پہاڑوں نے برداشت نہیں کیا، اور وہ پورا حسن بھی نہیں تھا، حسن کی ایک معمولی سی خفیف سی جھلک تھی، خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، ایک معمولی سی جھلک کو پہاڑ برداشت نہ کر سکے۔ فرمایا اسی طرح ہم کلام کو بھی پہاڑ پہ نازل کرتے تو یہ بھی برداشت نہ کر سکتے۔ اے میرے بندے اب تو غور کرنا، ہم نے تجھے کس محبوب کا امتی بنایا ہے جس کے قلب اطہر کو وہ پاور اور طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ کلام جو پہاڑ برداشت نہیں کرتے، قلب مصطفیٰ نے اس کو اپنے اندر محفوظ کر لیا ہے۔ سرکار کے سینے پر وہ محفوظ ہے، اور آپ کے سینے کی وساطت سے جب آگے بڑھتا ہے تو پھر امت کے بچوں کے سینوں میں بھی اللہ رب العزت اس کو سمو دیتا ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کو فقط قسموں کے لیے استعمال نہ کریں، فقط قسموں کے لیے۔ میں یہ بات اکثر کہا کرتا ہوں حضرات علماء اکرام کی توجہ سے کہ اگر کوئی بندہ ناقابل اعتماد بھی ہو کے لیے تیار نہ ہو، وہ قرآن جب ہاتھ میں اٹھا کے قسم اٹھاتا ہے نا تو سمجھدار لوگ کہتے ہیں یار اب اس کو نہ دیکھو، اس کو دیکھو کہ یہ ہاتھ پہ اٹھا کے کیا لایا ہے۔ جب کوئی قرآن اٹھاتا لوگ خاموش ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا وہ قرآن جو فقط تیرے ہاتھ پہ آئے اتنا معتبر کر دے، ہر بندہ تیری بات ماننے لگے، وہ قرآن زبان پہ جاری ہو جائے، دل میں سما جائے، تعلیمات میں اس کی بہار آ جائے، پھر قرآن کی قسمیں اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، زبان سے بات نکلتی ہے، پروردگار لوگوں کے دلوں میں اتار دیتا ہے۔ یہ بالکل ایک سمپل سا، ایک بالکل عام فام سی بات کہ وہ قرآن جو ہاتھ پہ آنے سے بندے کو اتنا معتبر بنا دے،
دل میں، دماغ میں، عمل میں، زبان پہ آ جائے تو پھر اس کی کیا بہاریں ہوں گی۔ پھر وہ علامہ اقبال نے جو کہا، خودی کو کر بلند اتنا، ہر تکبیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، نہایت ہی موقع کی مناسبت سے حضرت نے نہایت ہی حسین انداز میں اپنے خطاب ذیشان سے ہم سب کو نوازا۔ حاضرین، علماء کرام، مشائخ اعظام تشریف فرما ہیں اور ثنا خوانان مصطفیٰ بھی تشریف فرما ہیں۔